بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ میں ہمارے جاری سفر میں ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک ایسے آدمی کا تصور کریں جس نے اپنے غرور کے سوا سب کچھ کھو دیا ہو، ایک ایسا سلطان جس نے ترین کے پہلی جنگ میں اپنی ذلت امیز شخصیت کے بعد اپنا خون آلود کپڑے بدلنے یا پورے سال بستر پر سونے سے انکار کر دیا ہو۔ آج اسلامی تاریخ پر ہم خفیہ حکمت عملی، سخت تیاری اور رات کے افسانوی حملے سے پردہ اٹھاتے ہیں جس نے برصغیر پاک و ہند کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ ناقابل فراموش انتقام کی کہانی ہے۔ سلطان شہاب الدین غوری نے ذلت امیز شخص کو تاریخ کی عظیم ترین واپسی میں کیسے بدل دیا۔ آج ہماری اسلامی تاریخ سلطان محمود غزنوی سے لے کر شہنشاہ جلال الدین اکبر تک کے دور کی قسط نمبر 84 میں ہم برصغیر پاک و ہند کی تاریخ کے ایک انتہائی فیصلہ کن اور تبدیلی کے لمحات یعنی ترین کی دوسری جنگ کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ محض فوجوں کا تصادم نہیں تھا، بلکہ ایک تصادم تھا جو پورے خطے کی سیاسی اور ثقافتی تقدیر کو نئی شکل جس نے دی تھی۔ ایک طرف پرتھوی راج چوہان کی قیادت میں راجپوت افواج کھڑی تھی جو اپنی بہادری، فخر اور گہری روایت کے لیے مشہور تھی۔ دوسری طرف سلطان شہاب الدین محمد غوری کی پرعزم اور تجرباتی فوج کھڑی تھی جس کا نقطہ نظر ایک میدان جنگ سے بہت آگے تک پھیلا ہوا تھا۔ ترین کی ہوائیں جنگ کی آواز سے زیادہ تیز چل رہی تھیں۔ ان میں تبدیلی، خواہش اور تقدیر کا وزن تھا۔ یہ جنگ نہ صرف ریاستوں کی تقدیر کا فیصلہ کر رہی تھی بلکہ اس سے حکمرانی، ثقافت اور تہذیبوں کے درمیان تعامل کے ایک نئے دور کا دروازہ بھی کھل رہا تھا۔ آئیے اب تاریخ کے اس طاقتور باب میں قدم رکھتے ہیں جہاں ہمت نے حکمت عملی کو پورا کیا اور جہاں ایک جنگ نے جنوبی ایشیا کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا تھا۔ ترین کی دوسری جنگ 1192 عیسوی میں برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں سب سے بڑا فیصلہ کن اور تبدیلی لانے والے تنازعات میں سے ایک تھی۔ یہ اپنے وقت کے دو طاقتور حکمرانوں، مشہور راجپوت پرتھوی راج چوہان اور غوری خاندان کے پرعزم محمد غوری کے درمیان لڑی گئی۔ یہ جنگ محض فوجوں کا تصادم نہیں تھا بلکہ دو مختلف فوجی نظاموں، سیاسی عزائم اور شمالی ہندوستان پر کنٹرول کے تصورات کے درمیان تصادم ہو رہا تھا۔ اس مارکا کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ترین کی پہلی جنگ کے بعد ہونے والے واقعات کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک ایک سال پہلے 1191 میں ترین کی پہلی جنگ ہوئی تھی جہاں پرتھوی راج چوہان نے محمد شہاب الدین غوری کو شکست دی تھی۔ اس فتح نے راجپوت حکمران کے وقار میں نمایاں اضافہ کیا تھا اور اس نے شمالی ہندوستان کے سب سے طاقتور بادشاہوں میں سے ایک کے طور پر اس کی حیثیت کو مزید مستحکم کیا تھا۔ دوسری طرف تھے سلطان شہاب الدین محمد غوری کی شکست ایک ذلت تھی، لیکن اس نے ان کے حوصلے پست نہیں کیے تھے بلکہ ان کے عزم کو اور مضبوط کیا تھا۔ میدان جنگ سے واپسی کے بعد محمد غوری، سلطان شہاب الدین محمد غوری نے دوسری جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ایک سادہ سا محاذی حملہ اس سے بڑی راجپوت فوج کو دوبارہ شکست دینے کے لیے کافی نہیں ہوگا، لہذا اس نے اپنی فوج کو دوبارہ منظم کیا، اس کے نظم و ضبط کو بہتر بنایا اور اپنی فوجی حکمت عملی کو بہتر بنایا۔ اس نے خاص طور پر نقل و حرکت، رفتار اور حکمت عملی پر توجہ مرکوز کی۔ وہ عناصر جو پہلی جنگ میں پوری طرح سے استعمال نہیں ہوئے تھے،
पहली जंग तरैन की 1191। पहली जंग में शिकस्त के बाद सुल्तान मोहम्मद गौरी कभी अपनी बीवी के पास नहीं गए थे, किसी औरत को हाथ तक नहीं लगाया और दूसरी जंग के लिए भरपूर तैयारी करते रहे। दूसरी तरफ आइए, तरैन की पहली जंग 1191 ईस्वी में फतह के बाद मुतकब्बर होने वाले पृथ्वीराज चौहान की तरफ से राजकुमारी सानिया गीते को इसके शोहर के मुंतखब करदा प्रोग्राम से अगवा करने की कहानी एक मशहूर अफसाना है, जो बुनियादी तौर पे पृथ्वीराज से माखूज है, जो करूण वस्ता की एक महाकवि नज़म है। अगरचे ये रोमानवी और बहादुरी की एक मशहूर कहानी है, लेकिन वाक़यात के इस खास सिलसिले की तारीखी दुरुस्तगी पर मुअर्रिखीन के दरमियान बहुत ज्यादा बहस हुई है। वाक़े के हवाले से अहम तफसीलात ये है कि जय चंद की बेटी सिनियो गीता को पृथ्वीराज चौहान से प्यार हो गया था। एक हरीफ जय चंद ने शोहर के इंतखाब के लिए एक तकरीब होती है, वहां पे सवेर का एहतमाम किया और जानबूझकर पृथ्वीराज को मदऊ नहीं किया, बजाय इसके कि इसकी तजलील करने के लिए इसके एक मिट्टी का पुतला मुजस्समा बनाकर उसमें रख दिया गया। सानिया गीता ने मुजस्समे को हार पहना दिया। जिस वक्त पृथ्वीराज नमूदार हुआ, वो हार पहनाने के बाद वो दिल्ली में इससे शादी करने के लिए ले गया, वहां से अगवा करके। पृथ्वीराज इस अगवा को तरैन की पहली जंग 1191 के बाद और दूसरी 1192 से पहले कर इसने ये किया था। ताहम तारीखी रिकॉर्ड से पता चलता है कि 1191 की फतह के बाद पृथ्वीराज ने 13 माह के मुआसरे में इस दौर में बठिंडा पर कब्जा कर लिया था, जिससे कनूज के अगवा की टाइमलाइन अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल तो जरूर हो गई थी। बहुत से मुआसर ज्यादा काबिल एतमाद ज़राए जैसे पृथ्वीराज वजिया सानियो गीता का जिक्र बिल्कुल नहीं करते। बहुत से मौरखीन इस कहानी को एक रोमानवी जेवर समझते हैं, जिसे तारीखी वाक़यात में शामिल किया गया ताकि बादशाह की छवि को बेहतर बनाया जा सके, बजाय इसके कि रिकॉर्ड शुदा हकीकत हो। शादी और मकाम अगरचे कहानी मशहूर है, लेकिन इस बात की तस्दीक करने के लिए कोई असली सबूत मौजूद नहीं है कि ये शादी 1191 की जंग के फौरन बाद अजमेर के किले में हुई थी या दिल्ली में हुई थी। खुलासा ये है कि अगवा की कहानी तारीखी हकीकत की तस्दीक की बजाय हिंदुस्तानी लोक दास्तानों का एक मकबूल हिस्सा है, हालांकि इसे अक्सर पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी का एक अहम लम्हा करार दिया जाता है। बाद के इन अकाउंट्स में यह भी दावा किया गया कि पृथ्वीराज अपनी इस खूबसूरत दुल्हन सानियो गाथी के साथ रातें गुजारता रहा है। पृथ्वीराज चौहान अपनी इस दिलकश बीवी रानी सानियो गीता के साथ मुसलसल मेलजोल में रहे हैं। पृथ्वीराज की अपनी अज़वाजी जिंदगी में 18 माह के अरसे में सानियो गीता 2 बार हमला हुई और एक लड़का भी पैदा हुआ, और सानियो गाथी 4 माह का दूसरा हमल इस वक्त लेकर रही थी जब सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी तरैन की दूसरी जंग के लिए वापस आए थे। तो ये था सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी और राजा पृथ्वीराज चौहान के दरमियान इनके किरदारों का मुआवजा। अब आते हैं असल मौजू तरैन की दूसरी जंग की तरफ। पृथ्वीराज चौहान अपनी पिछली कामयाबी के बाद पुरएतमाद थे, एक बार फिर अपने इलाके के दिफा के लिए तैयार हो गए थे। इसकी सुल्तनत के पास वसी वसाइल थे और वो राजपूत जंगजुओं की एक बड़ी कन्फेडरेशन के जमा करने के काबिल थे। बहुत से इलाकाई सरबराहन और इत्तेहादी इसकी फौज में शामिल हुए, अपनी अपनी फौजी कुव्वतें लेकर आए। पृथ्वीराज ने एक बहुत बड़ी हिंदू फौज खड़ी की, जिसकी तादाद असली हिसाब के मुताबिक 10 लाख से भी ज्यादा थी। पृथ्वीराज चौहान को सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी पर अददी बरतरी हासिल जरूर थी। इसके अलावा पृथ्वीराज को लॉजिस्टिक्स सपोर्ट भी हासिल थी।
کیونکہ ترین ان کا ہوم گراؤنڈ تھا۔ وافر دھاتی دھاتوں اور جدید ہندوستانی دھات کاری کی وجہ سے پرتھوی راج کے راجپوت سپاہی اعلیٰ قسم کی تلواروں اور ڈھالوں سے لیس تھے اور جدید ہتھیاروں سے محفوظ تھے، جو شہاب الدین محمد غوری کے مسلمانوں سپاہی سے کہیں بہتر تھے۔ پرتھوی راج کے گھڑ سوار دستے چین میل بختر میں پہنے ہوئے تھے۔ پرتھوی راج کی کیولری کے گھوڑوں کی فولادی جوتوں سے کیلوں سے جکڑا گیا تھا۔ پرتھوی راج کے گھڑ سوار دستے کے پاس مضبوط گھوڑے والے گھوڑے تھے، جو غوری کے گھڑ سوار دستے کے مقابلے میں سست دوڑتے تھے۔ جن کے پاس پتلے گھوڑے تھے وہ تیز دوڑتے تھے۔ غوری کے تیز اور غصے سے بھرے گھڑ سوار کو پرتھوی راج کی سست اور کیولری کے مقابلے میں خود سے فائدہ حاصل تھا۔ غوری کے مسلمان سپاہی جسمانی طور پر پرتھوی راج کے راجپوت سپاہیوں سے زیادہ مضبوط تھے۔ لمبے مضبوط مسلمان سپاہیوں میں بڑے موٹے راجپوت سپاہیوں سے زیادہ برداشت اور قوت برداشت تھی۔ چونکہ پرتھوی راج کی بڑی راجپوت فوج غوری کی چھوٹی مسلم فوج سے بہت زیادہ بڑی تھی، اس لیے پرتھوی راج مغرور اور حد سے زیادہ پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ غوری کا پرتھوی راج کی بڑی بڑی فوج کے خلاف لڑنے کا فیصلہ امکانہ لگتا تھا، لیکن غوری نے سخت جنگی حکمت عملی کا استعمال کیا اور پرتھوی راج کی وسیع عددی برتری کو ختم کرنے کے لیے جڑوں تک منصوبہ بندی کی۔ راجپوت فوج ساخت میں متنوع تھی۔ اس میں بھاری بختر بند پیادہ طاقتور گھڑ سوار دستے موجود تھے۔ انفینٹری نے پرتھوی راج کی فوج کی ریڑھ کی ہڈی بنائی۔ گھڑ سوار دستہ اگرچہ مضبوط اور اچھی طرح سے لیس تھا، لیکن وسطی ایشیا طرز کی کیولری کے مقابلے میں نسبتاً بھاری تھا۔ راجپوت فوج میں تیر انداز لمبی کمانوں کا استعمال کرتے تھے۔ غوری گھڑ سوار ہلکے اور چست تھے، اس کی وجہ سے وہ میدان جنگ میں تیزی سے آگے بڑھ سکتے تھے۔ اس نقل و حرکت نے انہیں مختلف سمتوں سے حملہ کرنے، ضرورت پڑنے پر پیچھے ہٹنے اور مزید حملوں کے لیے دوبارہ منظم ہونے کی اجازت دی۔ جنگ کا یہ انداز راجپوتوں کا استعمال کردہ زیادہ جامد اور براہ راست انداز سے بہت مختلف تھا۔ ایک اور اہم عنصر قیادت اور منصوبہ بندی تھی۔ سلطان محمد غوری اپنی پچھلی غلطیاں نہ دہرانے کے لیے پرعزم تھے۔ اس نے اپنے مخالف کی خوبیوں اور کمزوریوں کا مطالعہ کیا اور ایک حکمت عملی وضع کی۔ دوسری طرف جبکہ پرتھوی راج چوہان بلا شبہ ایک قابل حکمران تھے، ان کی حکمت عملی جنگ کی روایتی طریقوں پر بہت زیادہ انحصار کرتی تھی۔ اپنی فوج کے حجم اور طاقت پر اس کے اعتماد نے شاید اس حکمت عملی کو لچک اور بہادری کی اہمیت کو کم کرنے پر مجبور کیا۔ جیسے ہی دونوں فوجیں جنگ کے لیے تیار ہوئیں، ترین کا میدان توجہ کا مرکز بن گیا۔ موجودہ ہریانہ کے قریب واقع یہ خطہ پہلے ہی دونوں حکمرانوں کے درمیان ایک بڑی لڑائی دیکھ چکا تھا۔ اب یہ ایک اور اس سے بھی زیادہ فیصلہ کن تصادم کا مشاہدہ کرنے والا تھا۔ لڑائی سے پہلے ماحول کشیدہ تھا۔ دونوں طرف کی فوجی جانتے تھے کہ اس کے بہت دور رس نتائج برآمد ہوں گے۔ پرتھوی راج کے لیے یہ اپنی سلطنت کا دفاع کرنے اور شمالی ہندوستان میں اپنا تسلط برقرار رکھنے کے بارے میں تھا۔ محمد غوری کے لیے یہ فدیہ کے بارے میں تھا اور اسلام کو پھیلانے کے لیے ہندوستان میں قدم جمانا تھا۔ جنگ کے شروع ہونے والے دنوں میں دونوں فریقوں نے اپنی آخری تیاریاں کی، ہتھیاروں کو تیز کیا، کوچ کا معائنہ کیا اور حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا۔ کیمپ قائم کیے گئے اور سپاہی پیش قدمی کے حکم کے منتظر تھے۔ ایک بڑی فوج ہونے اور اپنے علاقے کے قریب لڑنے کا فائدہ ہونے کے باوجود پرتھوی راج چوہان کو ایک پرعزم اور اچھی طرح سے تیار مخالف کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری کو ایک پرعزم اور اچھی طرح سے تیار مخالف کا سامنا کرنا پڑے۔ عزائم سے کارفرما اور محتاط منصوبہ بندی سے رہنمائی کرتے ہوئے راجپوت افواج کی طاقت کو ایک بار پھر چیلنج کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ اس طرح 1192 میں ترین کے میدانوں میں ایک بار پھر دو طاقتور فوجیں ایک ایسی جنگ میں حصہ لینے کے لیے تیار کھڑی تھی جو تاریخ کا دھارا بدل دے گی، اور اس نے بدلا۔ طاقت اور حکمت عملی روایت
اور بہادری اور دو ایسے حکمرانوں کے درمیان ڈرامائی تصادم کے لیے اسٹیج ترتیب دیا گیا تھا جن کے نام صدیوں تک یاد رکھے گئے. اور اس دوسری جنگ میں غوری نے اچانک حیرت انگیز حملے کے عنصر کے ساتھ شروع کیا. بولڈ پرتھوی راج کے دل میں گھبراہٹ پیدا کرنے کے لیے، جو ٹرین میں اپنے سنہری خیمے کے اندر اپنی دلکش بیوی سانیو گیتا کے ساتھ مل کر کھیل رہا تھا، جب غوری نے صبح سویرے اچانک وسیع راجپوت فوج پر حملہ کیا تو ہوش پرست پرتھوی راج لفظی طور پر اپنی ریشمی پتلون کے ساتھ میدان جنگ میں اپنے پرتعش خیمے کے اندر اپنی خوبصورت دلہن سانیو گیتا کے ساتھ مسلسل میل جول کر رہا تھا. جیسے ہی 1192 میں ترین کے میدان میں صبح شروع ہوئی، ماحول تناؤ اور توقعات سے بھر گیا. دو طاقتور قوت تھے آمنے سامنے کھڑی تھی. ایک طرف پرتھوی راج چوہان کی زیر قیادت وسیع راجپوت اور دوسری طرف سلطان محمد غوری کی نظم اور ضبط اور حکمت عملی کے لحاظ سے بہتر فوج. اس تصادم کا نتیجہ نہ صرف ان دونوں حکمرانوں کی قسمت بلکہ شمالی ہندوستان کے مستقبل کی سیاسی سمت کا بھی تعین کرے گا. محمد شہاب الدین غوری نے ترین کی پہلی جنگ میں اپنی شکست سے قیمتی سبق سیکھنے کے بعد ایک بنیادی طور پر مختلف ذہنیت کے ساتھ اس مقابلے تک وہ پہنچا تھا. ابتدائی اوقات میں غوری نے حسابی اور کنٹرول شدہ پیش قدمی کے ساتھ جنگ کا آغاز کیا. اس کے سوار تیر انداز راجپوت لائنوں کی طرف تیروں کی والیوں کا آغاز کرتے ہوئے فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے منظم شکل میں آگے بڑھتے رہے. ان حملوں کا مقصد فوری طور پر دشمن کو توڑنا نہیں تھا بلکہ ان کی تشکیل کو بھڑکانا، جانچنا اور ان میں خلل ڈالنا تھا. راجپوت فوج اپنے حجم اور طاقت پر پر اعتماد روایتی انداز میں وہ جواب دے رہی تھی. پیادہ دستوں نے بتدریج فوج کی گھڑ سوار دستوں اور جنگی ہاتھیوں کی مدد سے بڑے پیمانے پر مسلط کرنے والے دشمن کو ڈرانے اور ممکنہ طور پر ان کی شکلوں کو کچلنے کے لیے اگلی صفوں کی طرف دھکیل دیا گیا تھا. ان کے پیچھے تیر اندازوں نے تیر چلائے جبکہ کیولری یونٹ چارج کرنے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے. تاہم سلطان شہاب الدین غوری کی افواج ان پیش قدمی کرنے والے یونٹوں کے ساتھ براہ راست مشغول نہیں ہوئی. اس کی بجائے انہوں نے وسط ایشیا جنگ کے سب سے زیادہ مؤثر حربوں میں سے ایک کو انجام دیا، جس کا دعویٰ کیا گیا. پسپائی تیر چلانے کے بعد اس کے نصب تیر انداز پیچھے ہٹ گئے تھے، کمزوری یا پیچھے ہٹنے کا وہم پیدا کرتے، اور اس حربے نے راجپوت فوج کے کچھ حصوں کو ان کے پیچھا کرنے پر آمادہ کیا. آہستہ آہستہ ان کی لکیریں پھیل گئی اور ان کی ہم آہنگی کو توڑ دیا گیا. جیسے جیسے راجپوت افواج توقع میں آگے بڑھے، انہوں نے خود کو تیزی سے غیر منظم پایا. جو اکائیاں آگے بڑھی تھی وہ اپنے پیچھے والوں کے ساتھ ہم آہنگی کھو بیٹھے. ہاتھی اگرچہ طاقتور ہونے کے باوجود تیزی سے بدلتے ہوئے حالات میں قابو پانا مشکل تھا، اور جب دشمنوں نے براہ راست مداخلت کرنے سے انکار کر دیا تو ان کی تاثیر کم ہو گئی. محمد غوری نے بار بار حملے اور پسپائی کے چکر لگا کر اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا. اس کے گھڑ سوار دستے قریب آتے، تیر چھوڑتے اور پیچھے ہٹتے، صرف مختلف زاویوں سے واپس لوٹتے. اس مسلسل دباؤ نے راجپوت سپاہیوں کو تھکا دیا اور ان کی صفوں میں انتشار پیدا کر دیا. غوری کی فوج کا ایک اہم فائدہ اس میں نصب تیر اندازی کا استعمال تھا. جیسے جیسے جنگ آگے بڑھی، راجپوت افواج نے دوبارہ منظم ہونے اور جوابی حملے شروع کرنے کی کوشش کی. ان کے گھڑ سوار دستے غوری افواج کے قریب لڑائی میں شامل کرنے کی کوشش میں آگے بڑھے، جہاں وہ اپنی طاقت اور ہتھیاروں کو مؤثر طریقے سے استعمال کر سکے. میدان دھیرے دھیرے شدید اور طویل تصادم کے منظر میں بدل گیا. ہزاروں راجپوت سپاہی میدان جنگ میں مارے گئے. ہتھیاروں کے تصادم، جنگ کی چیخیں اور چارج کرنے والے جانوروں کی آواز فضا میں بھر گئی. اپنی وسیع عددی برتری کے باوجود راجپوت سپاہیوں کو تشکیل میں ہم آہنگی برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا. سلطان محمد غوری کی حکمت عملی صبر اور وقت پر بہت زیادہ انحصار کرتی تھی. شام تک راجپوت فوج کے گھنٹوں تک مسلسل دباؤ میں رہی. بہت سے سپاہی تھک چکے تھے اور ان کی شکلیں کمزور پڑ چکی تھی. مختلف یونٹوں کے درمیان رابطہ مشکل ہو گیا تھا اور فوج کا مجموعی
ढांचा टूटने लगा था। इसी लम्हे को पहचानते हुए सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने पूरे पैमाने पर मजबूत हमले का हुक्म दिया। इसके अफवाज जो अलग अलग यूनिट में काम कर रही थी, अब एक साथ मिलकर एक मुतहद हमले में आगे बढ़ी। घुड़सवार दस्तों ने मुतहद सिमतों से हमला किया, जबकि सवार तीर अंदाजों ने अपने हमलों को तेज कर दिया। फौजियों और जानवरों दोनों को निशाना बनाया गया। ये आखिरी हमला फैसला कुल साबित हुआ। पहले से कमजोर राजपूत लाइनें मुश्तरका दबाव को बर्दाश्त न कर सकी। जंगी हाथी जो पहले एक बड़ी ताकत थे, अफरा-तफरी के दरमियान काबू पाना मुश्किल हो गया था और बाज़ औक़ात इनकी अपनी सफ़ में उलझन पैदा हो जाती। राजपूत घुड़सवार फौज अगरचे वसी और पुरज़म थी, गौरी अफवाज के रफ्तार आम आहंगी के खिलाफ जद्दोजहद की इनकी भारी बख्तर जिसने तहफ़्फ़ुज़ बयान किया, इसकी नक़्ल हरकत को भी महदूद कर दिया। इस नाजुक मरहले में जंग का तवाज़ुन बिल्कुल बदल गया, जो एक बड़ी पुरतबाद फौज और एक छोटी नज़्म ज़ब्त वाली फौज के दरमियान तसादुम के तौर पर शुरू हुआ था। वो सरासर तादाद पर हिकमत अमली की तासीर के वाज़ह मुज़ाहरे में तब्दील हो गई। जैसी राजपूत फौज टूटने लगी, इनफरादी इकाइयों ने बहादुरी से लड़ा, लेकिन हम आहंगी की कमी ने मुनज़्ज़म मुजाहमत को नामुमकिन बना दिया। जंग का मैदान जो एक बार मुनज़्ज़म शक्लों से भरा हुआ था, लड़ाई के बिखरी हुई जेबों में बदल गया। अहम मोड़ आ चुका था, नतीजा नागज़िर होता जा रहा था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने त्रैन की इस दूसरी जंग में राजपुर पृथ्वीराज चौहान को हिकमत अमली से सख्त जंगी हिकमत अमलियों का इस्तेमाल करते हुए और मैदान जंग में दलेराना चालों को अमली जामा पहनाकर शिकस्त दी। सुल्तान शहाबुद्दीन के हाथों हिंदुस्तान के 100 से ज्यादा राजाओं के लश्कर की ये बदतरीन शिकस्त थी। अजमेर के राजा पृथ्वीराज ने इस मौका पर बचे खचे फौजियों को संभाला देने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इसलिए इसने बहुत जोर लगाया कि जंग की इब्तिदा में इसके साथ जो लश्कर था वो मुसलमानों के 3 गुना से भी ज्यादा था, और अब जिस वक्त पसपाई इख्तियार हुई तो इस कदर कत्ले आम हुआ कि जो लश्कर बचा इसकी तादाद मुसलमानों के लश्कर के बराबर हो गई थी। अजमेर के राजा पृथ्वीराज ने जब देखा कि चारों तरफ पसपाई और भाग दौड़ मच गई है और इसके दूसरे राजाओं की लश्करी अपनी अपनी जानें बचाते हुए भाग खड़े हुए हैं, तब पृथ्वीराज के सामने भी भागकर अपनी जान बचाने के अलावा कोई रास्ता ना था। इसी बिना पर इसने अपने घोड़े की बागें मोड़ी और भाग खड़ा हुआ। शहाबुद्दीन गौरी ये सारी सूरत-ए-हाल खुद देख रहा था। जंग एक तरह से रुक चुकी थी, मुसलमान फतह अजीम हासिल कर चुके थे। इस मौका पर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने भागते दुश्मन का बुरी तरह ताक़ब किया और इनकी तादाद मजीद कम की, और इसने कुछ दस्ते मुकर्रर किए। इनकी जिम्मेदारी ये लगाई कि वो हर सूरत में अजमेर के राजा पृथ्वीराज को जिंदा गिरफ्तार करके इसके पास लाएं। पृथ्वीराज ने भागकर अजमेर की तरफ से निकल जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसकी बदकिस्मती थी कि शहाबुद्दीन ने जो दस्ते इसे गिरफ्तार करने के लिए मुकर्रर किए थे और इसके और अपने दरमियान फासलों को बड़ी तेजी से समेटते रहे, यहाँ तक कि दरियाए सरस्वती के किनारे उन्होंने पृथ्वीराज को जा लिया और इसे गिरफ्तार कर लिया और इसे अपने हल्के में लेकर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की तरफ मुड़े थे। अजमेर के राजा पृथ्वीराज को जब सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के सामने पेश किया गया, तब सुल्तान काफी देर तक इसे सर से पांव तक देखता रहा और इस दौरान इसके चेहरे का गुस्सा की सरखी और पेशानी पर गजबनाकी की सलवटें नुमायां हो गई थी। इसके बाद वो पृथ्वीराज को मुखातिब करते हुए कह रहा था, तो तुम हो अजमेर के राजा पृथ्वीराज, जरा अपनी हालत का मुशाहिदा करो। तुमने हिंदुस्तान के सारे राजाओं को अपने साथ मिलाकर इन्हें मेरा दुश्मन बनाकर जंग से पहले वक्त की बदतरीन जबरो तशद्दुद के खंजरों और काले मकरों खन्नास जैसी गुफ्तगू करते थे। पृथ्वीराज, इस जंग की इब्तिदा होने से पहले मैंने जो कासद तुम्हारे तरफ भेजा था, अमन और सलामती का पैगाम देकर भेजा था, तुमने न सिर्फ इसकी तौहीन की बल्कि मेरा और मेरे दीन का भी मस्खर उठाया था।
پرتھوی راج اگر تم میرے قاصد اور میرے ذات کو توہین کرتے، تمسخر اٹھاتے تو کوئی بات نہیں تھی۔ تمہارا یہ رویہ یقیناً میرے لیے برداشت اور درگزر کرنے کا تھا، لیکن میرے دین کا تمسخر اٹھانا، وقت جو الفاظ تم نے استعمال کیے تھے، ان کی چبھن تو میں اب تک اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں۔ جو الفاظ تم نے میرے قاصد سے کہے تھے، وہی الفاظ اس نے آ کر میرے سامنے بیان کر دیتے۔ جانتے ہو وہ الفاظ سن کر میں نے اپنی طبیعت، اپنے نفس کے مطابق کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اور میرے اس امن اور سلامتی کے پیغام میں دوسرے رجاؤں سے مشورہ کرنے کے بعد جو خط تو نے میرے نام لکھا، میں نے اس خط کو پڑھنے کے بعد محسوس کیا کہ اس خط میں میرے لیے لفظوں کا زہر اور حروف تیر تھے۔ تیرے غرور کے تیشے، تیری تخریب کاری کی آتش تھے، تیرے لہجے کی نفرت، نحوست، تیری خود پرستی کا کینہ میں نے محسوس کیا تھا۔ اس خط میں نے تیری بے کسی کی ضرب اور اپنی روح کا قرب بھی محسوس کیا تھا۔ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج، ذرا میرے حوصلے، میرے صبر اور تحمل پر بھی نگاہ دوڑا۔ ہندوستان کی سرزمین میں 2 بار مجھے پسپائی کا سامنا کرنا پڑا، ایک نہر والا کے راجہ کے سامنے اور دوسری بار یہیں انہی ترائن کے میدانوں میں، لیکن میں نے ہمت نہیں آئی، حوصلہ نہیں آ رہا۔ تم سارے راجہ صرف ایک بار میرے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد طوفان کے سامنے حسن اور خاشاک کی طرح اڑ کر رہ گئے۔ پرتھوی راج، میں اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ تاریخ شب کی رواں میں تاریکیاں چاٹتی مشلوں کی طرح غزنی سے ہندوستان کی طرف آتا تھا، جہاں میرے لیے ہر موڑ پر امتحان، ہر گام میں ایک میچ تھی، اور اس کے باوجود میں نے اپنے عزم کو ڈگمگانے نہیں دیا۔ پرتھوی راج، جنگ سے پہلے تو گردوں کا سینہ چیرنے، فضاؤں کی نبض روکنے، ہواؤں کا سانسوں جیسی لمحوں کا شکار کرنے، تشگی کا فریب دے کر شریانوں میں جا کر باتیں کرتا تھا۔ اس وقت انہیں یہ کیوں نہ سوچے کہ کبھی کبھی وقت کا سیل رواں اور خواب کا فرق مٹا دیتا ہے، کبھی جس کے سراب میں حشر سمان پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان جب خاموش ہوا تب بڑی عاجزی اور بڑی تنگ دستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پرتھوی راج کہنے لگا، یقیناً مجھ سے خطا، مجھ سے غلطی ہو گیا، میں اپنے ماضی کے رویے کی بھیک مانگتا ہوں، क्षमा مانگتا ہوں، معذر خواہ۔ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کے ان الفاظ پر سلطان کے چہرے پر ہلکا سا مگر تنزیہ سا وہ نمودار ہوا تھا۔ پھر پرتھوی راج کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اب معافی مانگتے ہو جب پانی سر سے گزر گیا ہے، جب سارا معاملہ ختم ہو چکا ہے، اب جب چاروں طرف آتش فشاں پھٹ چکے، تم نے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ وقت کا وحشی ناگ بڑے بڑے فرعونوں، بڑے بڑے سرکشوں اور بڑے بڑے اندیشوں کے دروازے لا کھڑا کرتا ہے، تو نے پہلے کیوں نہ غور فکر کیا؟ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان خاموش ہوا، کچھ سوچا، پھر وہ دوبارہ پرتھوی راج کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ذرا اپنے حال اور ماضی کا تقابلی جائزہ تو لے۔ یہ شکست اٹھانے سے پہلے تو اہل کی ساری دانشوری، فہم و ادارت کی ساری برتری، حسن تقریر کی ساری دلکشی اور اس کی ساری روشنی اپنی ذات سے وابستہ کرتا تھا۔ تیرے پیر زمین پر نہیں لگتے تھے۔ اب ذرا اپنی حالت کا جائزہ لے، اور اس وقت تم میرے سامنے مٹی کی عارضی گھروندے، بنتے پگڑتے بیکار کھلونوں اور بنجر دھرتی کی بدقسمت کے ساتھ کھڑا ہے۔ سلطان کو اس ساری گفتگو کے جواب میں پرتھوی راج کچھ نہ بولا، خاموش کھڑا رہا۔ اس موقع پر اپنے سامنے کھڑے ہوئے سالار حسین خرمیل کی طرف سلطان نے دیکھا اور مخصوص اشارہ کیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی حسین خرمیل اپنے کچھ مسلح جوانوں کے ساتھ حرکت میں آیا، پرتھوی راج کو پکڑ کر پڑاؤ سے باہر لے جایا گیا اور وہاں اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ترائن کی دھول ابھی تک نہیں جمی تھی اور تصادم تلواروں کی گونج ابھی تک فضا میں گونج رہی تھی۔ پرتھوی راج چوہان کی ایک زمانے کی شاندار سلطنت خاموش ہو گئی تھی، اور ایک شکست خوردہ بادشاہی کی دیواروں کے اندر ایک ملکہ بیٹھی تھی، سینو گیتا، جس کی دنیا ایک ہی دن میں بکھر گئی تھی۔ وہ کبھی فخر، خوبصورتی اور شاہی اعزاز کے ساتھ علامت تھی،
लेकिन अब वो तकदीर के दोराहे पर खड़ी थी। जैसे ही मोहम्मद गौरी की अफवाज ने अजमेर पर कब्जा कर लिया, कहानियां सामने आने लगी जो सरकारी रिकॉर्ड में नहीं लिखी गई हैं, बल्कि नसर दर नजर सरगोशियां करती रही। कहा जाता है कि सानियो गीता को हिरासत में ले लिया गया था, फिर भी इसे जिल्लत के कैदी के तौर पर नहीं बल्कि तेजी से बदलती हुई इस दुनिया में इज्जत के साथ पेश आने वाली शख्सियत के तौर पर। इन रवायतों के मुताबिक इन पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था, सत्ती का साया, एक ऐसी किस्मत जिसने इससे पहले कई बेवा रानियों का दावा किया था। जैसे ही रवायत के शोलों में ने इसके मुस्तकबिल को भस्म करने का खतरा पैदा किया, तकदीर ने एक गैर मुतवक्का मोड़ लिया। इन खातों में इसे बचाया गया, तहफ़्फ़ुज़ दिया गया और इसे जीने का मौका दिया गया। वक्त गुजरता गया और गम ने धीरे धीरे अक्कासी और तब्दीली की अक्कासी का रास्ता दिया। रूहानी तौर पर मुतहर्रिक अजमेर शहर में मोहब्बत, अमन और अकीदत का पैगाम ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की तालीमात के जरिए फैला। एक ऐसा पैगाम जो ताकत और निस्बत की हदों से बाहर दिलों तक पहुंचा। कुछ कहानियों का कहना है कि इसके दिल को छू गया था और ये कि मलका जिसने सब कुछ खो दिया था, अपने माजी के खंडरात से बाहर मैनी तलाश करना शुरू कर दी। इनके बाद के अकाउंट्स में ये दावा भी किया गया कि सानियो गीता ने एक नया रास्ता, एक नई शरागत और एक नई शुरुआत को अपनाया और इसे सफिया के नाम से जाना लग गया। इसका नया नाम सफिया रखा गया। एक शकस खुर्दा सुल्तनत की गिरती मलका से वो एक मुख्तलिफ दुनिया में दोबारा जन्म लेने वाली औरत में तब्दील हो गई थी। कुछ हकीकतें इससे भी आगे बढ़ी है। ये तजवीज करती हैं कि वो एक नई शाही खान जिंदगी में दाखिल हुई, जो शिकस्त की नहीं बल्कि तब्दीली की अलामत है। ये इख्तिताम नहीं बल्कि एक और शक्ल में तसलसल है। ताहम ये समझना जरूरी है कि ये अकाउंट्स तस्दीक शुदा तारीख के बजाय अफसानवी और लोक दस्तानों से तल्लुक रखते हैं और मुअर्रिखीन इनको मोतबर मुआसर शुआ से तायद शुदा नहीं समझते। अपनी फतह के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने इलाके पर कंट्रोल मजबूत कर लिया। नए मफतूआ इलाकों पर बराह रास्त हुकूमत करने की बजाय मोहम्मद गौरी ने अपने काबिल एतमाद जर्नलों को इख्तियार सौंप कर हिकमत अमली इख्तियार की। इसने इसे अपने मकामात को कहीं और जारी रखते हुए कंट्रोल बरकरार रखने की इजाजत दी। इस तब्दीली में सबसे अहम शख्सियत कुतुबुद्दीन ऐबक थी, जो मोहम्मद गौरी का वफादार जनरल था। इन्हें दिल्ली और अजमेर समेत अहम इलाकों का गवर्नर मुकर्रर किया गया। इनकी क़यादत में बर्रसगीर पाक व हिंद में एक नए सियासी दौर का आगाज करते हुए बाद में दिल्ली सुल्तानत की बुनियाद रखी गई। पृथ्वीराज चौहान की शिकस्त का मतलब राजपूत इक़्तिदार का मुकम्मल खात्मा नहीं था। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में कई राजपूत सुल्तनतें अभी तक कायम थी, ताहम वो अपने अब बढ़ते हुए गौरी असर रसूख के खिलाफ मौसर तरीके से मुतहद होने के काबिल नहीं रहे थे। रैन में फतह के फौरी सियासी कंट्रोल से बाहर दूर नतज थे। इसने वस्ती एशिया और जनूबी एशिया मुआशरों के दरमियान राब्ते बढ़ाने का रास्ता खोल दिया था। तजारती नेटवर्क फैले, इंतजामी निज़ाम तैयार हुए और सकाफती तबादले वक्त के साथ साथ तेज हुए। इस दौर का एक अहम पहलू ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जैसे रूहानी पेशवा का असर था। अजमेर में आबाद होकर वो अपने अमन और रवादारी और रूहानी अकीदत के पैगाम के लिए बड़े पैमाने पर मशहूर हुए। इनकी तालीमात ने मतनूआ पस मंजर से तल्लुक रखने वाले लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो किया और खित्ते को सखावती और मजहबी मंजरनामे में नुमाया किरदार अदा किया। अजमेर में आज भी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का बोलबाला है। अल्लाह हाफ़िज़।